السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ابھی ویٹ کرنا سر تھوڑا سا کیا؟ تھرٹی فور پہ اسٹارٹ کرتے تھے میرا خیال ہے۔ ٹھیک، بہتر۔ پہلے اسٹارٹ کر دیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ابھی یہ ہم پیچھے پچھلی دو آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ بات جو ایکچولی ہو رہی ہے منافقین جو تھے ان کے حوالے سے بات ہے کہ وہ بیچ بھی اندر سے، کیونکہ منافقین سے تو جب پیچھے اپنے پرانے دوستوں کے پاس جاتے تھے، یعنی یہود نصارہ اللہ کے دشمنوں کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ معاملہ کر بیٹھتے تھے موافقت کا، تو پھر اور جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جاتی تھی تو پھر وہ ایسے ان کو منانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے تو قسمیں کھا کھا کے انہیں بتاتے تھے کہ ہم تو صرف ان کے ساتھ معاملہ جو ہے نا سیٹل کرنے گئے تھے، ان کو بھی دعوت دینے گئے تھے، یہ والا معاملہ۔ لیکن اصل میں تو نفاق ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں بھی طریقہ، اگر تمہیں صحیح طریقہ اپنانا تھا تو وہ یہ تھا کہ تم یہ کرتے کہ رسول کے پاس آتے اور اپنی
جو ہے صحیح بات بیان کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور معافی چاہتے ہیں اللہ کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے اگر دعا کرتے تو اللہ کو رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہی پاتا ہے، یہ صحیح طریقہ تھا۔ لیکن ان کے دلوں میں نفاق تھا، انہوں نے جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، جس نے مطلب فضول فضول باتوں پہ قسمیں کھانا عام ہے، جس نے اپنی بات فضول میں منوانی فضول کی بات وہ بھی قسمیں کھا کے منوا رہا ہے، یہ صحیح روش نہیں ہے۔ قسمیں کھانا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور اکثر جھوٹی باتوں پہ قسم کھانا ہے تو بہت ہی بری بات ہے۔ اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے اب یہ جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے ان کی اطاعت صرف اسی لیے کرنی ہم پر فرض ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے حکم دیا اس وجہ سے۔ رسول اپنے طور پہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا ایک میسنجر ہے، لیکن اس کی اطاعت اس لیے ہم پر فرض ہے کیونکہ وہ اللہ کا رسول۔ اب آگے نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان۔ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ہر فیصلہ، ہر اختلافات، کوئی بھی معاملہ اس کی زندگی میں ہوتا۔ اس زمانے میں تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو وہ ان سے فیصلہ کروانے آ جاتے، لیکن آج بھی ہمارے پاس ایک قسم موجود ہے کہ ہم اپنا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب موجود نہیں ہمارے درمیان، لیکن ان کی احادیث موجود ہیں، قرآن بذات خود موجود ہے، تو ہم نے اپنی کوئی بھی کسی بھی معاملے میں ہمارا اختلاف ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے، تو اس سے گائیڈنس لینے کا ذریعہ جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث سے ان کی احادیث سے جو ہمیں میسج پہنچتا ہے، جو فیصلہ پہنچتا ہے اسے ہم مانیں گے۔ وہ ہمارے عقائد کے خلاف جاتا ہو، ہماری پرانی سوچوں کے خلاف جاتے ہو، لاجک کے خلاف جاتا ہو، جہاں بھی جاتا ہو ہمارے پاس فرض ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانیں۔ اور یہ نہیں صرف ظاہری طور پہ مان لیا، اب دل میں برا لگ رہا ہے تو کوئی بات خیر ہے، تنگی کے ساتھ نہیں، دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرنی، بس دل ٹھک جائے اس کے اوپر اور دل و جان سے اس کو مانے اور اس پر عمل کرے اور اس کے سامنے سے تسلیم ہم کریں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی ایکسٹریم دکھا رہے ہیں دماغ کہ اطاعت کی ایکسٹریم کیا ہونی چاہیے، کہ اگر تمہیں حکم دیا جاتا نا یا انہیں یا ہمیں بھی کسی کو بھی اللہ کا حکم ہوتا کہ قتل کر دو اپنے آپ کو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو حکم کی تو پھر اطاعت کا تو پھر یہی ڈیمانڈ ہے کہ عمل کیا جائے اس کے اوپر۔ اور اس سے ایک واقعہ میں یاد آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو سامری والا واقعہ ہوا تھا، وہ سارے پھر گئے تھے، تو کفارے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہی کیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں سے جو ان کے بھائی ہیں وہی سب لوگ اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے جن سب نے اس شرک میں اپنے آپ کو قتل کیا۔ یہ ان کی قوم کا کفارہ ہے، اور یہ ڈیمانڈ اس حد تک جا سکتی ہے، اور ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس حد تک اطاعت کریں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اطاعت کے کس لیول پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ اب دوسرا کنٹراسٹ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ کہ جو انسان اطاعت گزار ہوگا اس کے ساتھ کیا انعام والا معاملہ ہوگا کہ اسے قیامت میں انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا ساتھ ملے۔
اور کیسے ہی اچھے ساتھی ہوں گے. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی. اللہ اس کو حقیقی اپنا فضل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو جو رزق ہے نا اس کو اپنا فضل کہتے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ اپنی نعمتوں کو. حقیقی فضل کیا ہے؟ حقیقی فضل آخرت کی چیز ہے, آخرت کا انعام. تو یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی. صدق اللہ العظیم. باقی اور کس نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو کرنا. جزاک اللہ احسن بھائی, ماشاء اللہ آپ نے اچھا ایکسپلین کر دیا. تو سہیل بھائی آپ کائنڈلی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر ابو بکر. حارث بھائی میں نے لیٹ جوائن کیا تھوڑا, تو آپ کر دیں ایکسپلین. میری طرف سے آج کچھ بھی نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, ماشاء اللہ بڑا پیارا ایکسپلین کیا بھائی نے. بڑی زیادہ چیزیں جو ہے نا کھل کے بیان کی. بس یہی ہے دوبارہ ایمفسائز اپنی طرف سے اور اپنے دل کے لیے اپنی زبان سے یہ چیز میں مطلب یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو, چاہے وہ جتنا مرضی سخت ہو, چاہے وہ جتنا مرضی نرم ہو, یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے, یہ دیکھا جائے کہ حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا بڑا ہے, جتنا سخت حکم جس معاملے میں دے گا اس کا پھر اللہ تعالیٰ انعام بھی اتنا ہی دے گا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوگا, اگر ہمیں جو ہے نا قیامت کے روز پہ اگر ہمیں جنت پہ جہنم پہ یقین ہوگا, تو ہم لوگوں کے لیے کوئی کام بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا, بالکل مشکل نہیں ہوگا. چاہے اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جان ہی کیوں نہیں مانگ رہا. ابھی آج کل کے دور میں سب سے مشکل چیز یہی ہے کہ جی کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا, اس لیے جو ہے نا وہ جہاد کی طرف بھی نہیں جاتے. یہی بات ہے کہ جو معاملہ جس طرح اللہ تعالیٰ جہاں پہ جو کام کہہ دے بس آنکھ بند کر کے کر دو. ٹھیک ہے, بس یہ سر یہ معاملہ تھا, بس یہ بات کرنی تھی. باقی آگے حارث بھائی رکھیے. جزاک اللہ. عبدالمجید بھائی, علی حمزہ بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں بھائی, جزاک اللہ, آپ کریں. میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا. تو یہ کہ یہ رکوع خیر پورا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقین سے ریلیٹڈ بتایا کہ منافقین کہ کیا کیا کرتے تھے اور اینڈ ریزلٹ پھر ان کا کیا نکلا. اور اللہ تعالیٰ نے طے کہ اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی نا ان کے حارث بھائی اعمال کے آواز سبب. کلیئر نہیں ہے کافی سر آپ کی. اچھا, باقی ساروں کو بھی کلیئر نہیں آ رہی آواز؟ نہیں حارث بھائی کلیئر آ رہی ہے. میرا خیال ہے فرزام بھائی کے ساتھ مطلب مجھے فون لاؤڈر آن کر کے کان کے ساتھ لگانا پڑ رہا ہے. اب دوسرے آ رہی ہے. چلے میں تھوڑا سا اونچا بول لیتا ہوں, میرا خیال ہے میں نے ایئرپورٹ لگایا میں اس طرح سے شاید آواز کلیئر نہ آ رہی ہو. میں وہ کر لیتا ہوں. آواز کلیئر؟ ہاں اب بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں مینلی تو منافقین سے ریلیٹڈ ہی باتیں بتائی ہیں. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تمہارے درمیان تمہارے جو باہمی اختلافات ہیں نا ان کو فیصلہ تم مطلب اپنی جو مطلب مسلمان ہیں جو منافقین ہیں اس ٹائم اگر اپنے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان لیتے نا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ لیٹ سپوز اگر اختلافات ہو بھی جاتے ہیں نا کسی بندے کے دو لوگوں کے درمیان کسی بات پہ ایک جینون مسئلہ ہو بھی جاتا ہے نا یا کسی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیسیژن فائنل ہوگا اس کے اندر. آج کل کے دور میں ہمارے پاس جو آلٹرنیٹیو موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمارے پاس آئی ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबात में से एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद तुम बहुत से इख्तिलाफात देखोगे, तो देखना उसमें मेरी और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। तो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए थे इख्तिलाफात से आपने बचना किस तरह है। तो कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो खुलफा राशिदीन है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत याफ्ता खुलफा हैं, उनकी सुन्नत को लाजमी पकड़ना है। बाकी इसके अंदर अब ये जो एक चीज है ना इसके अंदर, कि अगर तुम अपने इन तुम्हारे फैसले पे ये अपने दिलों में तंगी भी महसूस करें ना, तंगी भी महसूस करने के तो अलाउड नहीं है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई फैसला कर दिया ना, उसके बाद उसके दिल में एक बंदे के खटक होना कि यार नहीं ये क्यों कर दिया, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अल्लाह के प्रॉफिट हैं। जब वो हमने उन्हें अल्लाह का नबी मान लिया ना, तो हमने उनको हाईएस्ट अथॉरिटी मान लिया ह्यूमैनिटी के ऊपर, जो हमारे सामने मौजूद है उन सब में। जब हमने हाईएस्ट अथॉरिटी मान लिया ना, तो या तो हमारा ईमान ना हो कि नहीं जी उनका जो फैसला है ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा बाद में जाके। इसका मतलब यही है कि जो मर्ज होता है ना दिल के अंदर, जो मुनाफिकत वाला मर्ज होता है, जो ईमान स्ट्रांग नहीं होता, उसमें यही होता है कि वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से इख्तिलाफ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया होता है उनके हक में, उन्हें लगता है नहीं ये नहीं, इससे बेहतर फैसला ये है जो किसी और ने किया है। तो ये चीज जो है ना, ये जो इंटेंसिटी बता दी गई है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से अगर तुम्हारे दिल में कोई तंगी भी महसूस करो ना, तो ये भी अलाउड नहीं है इस्लाम में। और आगे क्या है कि बल्कि सर बरे तस्लीम खम करें, बस सर तस्लीम खम करें, कि मतलब अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अपना सर झुका दें। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया ठीक है मैंने मान लिया, इस समय ना वाताना वाला एटीट्यूड जो सहाबा कराम का एटीट्यूड था, जो हमें प्रेस्क्राइब किया गया एटीट्यूड। बाकी खैर इसमें जो हलाक करने से रिलेटेड बात थी ना, उसमें वो मेनली जहाद का कॉन्सेप्ट ही डिस्कस हो रहा था, कि क्योंकि जो मुनाफिकीन था उन पर सबसे भारी चीज जो थी ना वो जहाद था। उन्हें जहाद की समझ नहीं आती थी, और इसीलिए जो पहली आयत में वो कहता ना कि हम तो दोनों फरीक के वहां इस्लाह करना चाहते थे। तो उनका इस्लाह का कॉन्सेप्ट ये था कि जंग से नहीं, आराम से मिल बैठ के मामले सॉल्व कर लेने चाहिए और सारा कुछ। तो जब अल्लाह ताला ने लेकिन अगर एक चीज का हुक्म दे दिया है, और उसका एंड रिजल्ट भी सबके सामने है कि एंड इवेंचुअली एंड रिजल्ट यही निकला कि मुसलमानों की फेवर में गया सारा कुछ। ये जो 10 साल जहाद का जो पीरियड चला है, इवेंचुअली तो इस्लाम का बूम आया ना उसकी वजह से। मक्का में जहाद नहीं होता था, मक्का में जो था स्टेट कायम नहीं हुई थी, तो टोटल 100 के करीब लोग भी मुसलमान नहीं हुए थे मक्का के अंदर जो थे। और मदीना के अंदर 13 सालों में मक्का में 100 के करीब नहीं थे, मदीना के अंदर 10 सालों के अंदर 1,24,000 हो गए। तो रिजल्ट तो नजर आया ना सारों को बाद। तो इसमें बस यही है मेनली चीजें जो मैं करना चाह रहा था। और खैर ये जो चीज थी ना, इसमें जो मुनाफिकीन से अल्लाह ताला ने फिर ये तरीका भी बताया कि अगर मुनाफिकत का मर्ज दिल में आ गया ना, तो उसके बाद जो उसको प्रेस्क्राइब किया ना अल्लाह ताला ने तरीका कि तुम उससे किस तरह बाहर आ सकते हो। इस तरह कल क्वेश्चन भी हुआ था ग्रुप में, तो वो यही है कि जो नसीहत उन पे की जा रही है ना उनकी तरफ, उस पे अमल करना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने कोई चीज उन्हें प्रेस्क्राइब किया ना, अल्लाह ताला के हुक्म पे सर तस्लीम हम करना, ये मुनाफिकत को खत्म करने का तरीका है। उसके बाद है कि और जब ये ऐसा करते तो हम उन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते और उन्हें सीधा रास्ता भी दिखा देते। जो सिरात मुस्तकीम हर बंदा डिमांड कर रहा था और चाह रहा होता है ना, अल्लाह ताला ने यही कहा कि हम सिरात मुस्तकीम उन्हें दिखा देते और सीधा रास्ता उन्हें दिखा देते। तो मुनाफिकत से बचने का तरीका यही है कि अल्लाह ताला की आयत पे सर तस्लीम खम किया जाए। जो अल्लाह ताला ने एक चीज प्रेस्क्राइब कर दी है ना, और ये मानते हुए कि अल्लाह ताला को ज्यादा बेहतर पता है इस चीज के बारे में। जब तक हम अपने माइंड को लेके आएंगे ना बीच में कि नहीं ये चीज हो सकती है, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये सारा कुछ, तब तक बंदा कंफ्यूज होगा। लेकिन जब आपको पता चल गया ना कि अल्लाह ताला को ज्यादा बेहतर पता है, ही इज ऑल नोइंग, तो उसके बाद आपका एक जो यकीन बिल्ट होगा और जो आपको कॉन्फिडेंस होगा ना, और फिर प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं इस्लाम की जो शुरू में समझ नहीं आ रही, जिस तरह मुझे भी काफी चीजें नहीं समझ आती थी, तो प्रैक्टिकली उन्हें चेक करते हो फिर आपको पता चलता है यार इसकी तो ये हिकमत थी। तो बाकी मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था एहसन भाई ने, बाकी सारा कुछ आयात हो गई थी। तो मुझे जो थोड़े बहुत पॉइंट लगे ऐड करने के मैंने कर दी। और कोई बंदा कुछ कहना चाहता है? तो मैं इसमें ना एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हम दफा ये मैंने 2-3 दफा आप लोगों को बात करते देखा है कि अपने अकल को जो इंसान ना वो अल्लाह ताला की अकल के ताबे किया जाए, अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे की जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है, 100% बात ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक ऐड पॉइंट करना चाहूंगा कि जब कोई शख्स ये कह रहा हो कि अल्लाह की बात है तो उसकी तस्दीक जरूर कर लें। तो जब आपको अपना आप माइंड और अपने सारे रिसोर्सेज इस बात की तस्दीक में जरूर लगाएं कि ये जो बात आई है क्या ये अल्लाह की बात है या नहीं।
آپ نے جو دماغ لگانا ہے وہ اوتھینٹسٹی پتہ کرانے میں لگانا ہے، اور اپنی عقل فہم، عقل سلیم اور سب کچھ آپ نے اس چیز کے لیے خرچ کرنی ہے اپنی عقل کہ آیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نہیں. ونس دس فیکٹ از اسٹیبلشڈ تو پھر اسے منوان تسلیم کرنا ہے. یہ چیز صرف ایک مطلب یہ بات بالکل یہی بات ہے جو انہوں نے کی ہے. لیکن اس میں جو ورڈ آف کوشچن ہمیشہ جب بھی میں بات کرتا ہوں، میں ورڈ آف کوشچن یہ والا ضرور دیتا ہوں کہ پہلے ضرور تحقیق کر لیں کہ کیا یہ بات جو ہے منسوب جو کی جا رہی ہے کیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں آیت بھی تھی، علماء سو اور جتنے بھی یہ غیر جو ان سے دوسری سائڈ کے جو فاسق لوگ جو ان سے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اللہ کے نام پہ وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو اللہ کی طرف منسوب، وہ باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ منسوب نہیں ہے. تو ہمیں اس بارے میں بڑا کانشیس ہونا چاہیے کہ whether this thing is coming from Allah or is it just being displayed as coming from Allah. تو once that is certified تو پھر اس کے بعد تو یہی ہے بات کہ جناب حق بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جیسے کہہ دیا اللہ نے as long as اللہ نے کہا ہے تو پھر کوئی بات نہیں آگے. تھینک یو سو مچ. میں سے ورڈ آف کوشچن ایڈ کرنا تھا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ صہیب بھائی، ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کر دیا. تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی میٹنگ کو. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.